مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جنت البقیع کے لفظی معنی ہے جنت کا باغ۔ اس قبرستان میں اہل بیت اور اصحاب پیغمبر مدفون ہیں، لہٰذا اس کی حرمت کے باعث اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ سمودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں بیان کرتا ہے، سب سے پہلے جنت البقیع میں جناب رسول اکرم کے صحابی عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا۔ پھر جناب رسول خدا کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو انہیں بھی رسول اکرم کے حکم کے مطابق عثمان بن مظعون کے برابر میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اپنے مرنے والوں کو جنت البقیع میں دفن کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہاں موجود درختوں کو کاٹا گیا اور اس زمین کے مختلف حصے مختلف قبیلوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ پھر مدینے کے لوگوں نے بھی اس کو قبرستان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آل سعود کے ہاتھوں جنت البقیع کے انہدام کا یہ واقعہ 1345 ہجری اور 1925 عیسوی میں ہوا۔ اس واقعے کی تفصیلات پہ جانے سے پہلے حجاز کے سیاسی پس منظر کا مختصر جائزہ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے کہ آل سعود حجاز پر اقتدار قائم کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے۔ حجاز کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے حدود میں شامل تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں میں ایران کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے تقریباً تمام علاقے اور شمالی افریقہ وغیرہ شامل تھے۔ 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان کی جانب سے وہاب پاشا کو حجاز کا گورنر اور حجاز کی فوج میں سربراہ مقرر کیا گیا۔ عثمانیہ سلطنت سے دو بدو مقابلہ مسلمانوں کے جذبات بھڑک جانے کے سبب بن سکتا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر برطانوی حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف حجاز کے دو مسلمان قبیلوں کی امداد حاصل کی، ایک تھا آل سعود اور دوسرا شریف حسین کا خاندان۔ حجاز میں نجد علاقے سے تھا۔ یہ تقریباً 225 سال سے یعنی 1780 عیسوی سے حجاز کی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1790 عیسوی میں آل سعود مکہ، مدینہ اور طائف پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1801 میں اس خاندان کے عبدالعزیز نے عراق میں نجف اور کربلا پہ حملہ کیا۔ 15,000 افراد کربلا کے حملے میں اور 5 سے 15,000 کے درمیان نجف کے حملے میں شہید کیے۔ ان حملوں میں آل سعود نے کربلا اور نجف سے بے شمار نوادرات چوری کیے۔ اس کے علاوہ کربلا سے گزرنے والے افراد کا قتل عام کیا۔ ان جرائم کے علاوہ 1 سال آل سعود نے سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں پر حج بند کر دیا۔ عثمانی خلیفہ سلطان محمود دوئم کی طرف سے ابراہیم پاشا نے 1818 میں نجد پر چڑھائی کی اور وہابی دارالخلیفہ دریا کو تباہ کیا اور عبداللہ ابن سعود کو گرفتار کر کے استنبول بھیج دیا۔ اس کے بعد 1880 میں آل سعود انگریزوں کی پشت پناہی میں دوبارہ ہو گئے۔ شریف حسین کا خاندان مکہ کا رہائشی تھا اور انگریزوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی تربیت کے لیے انگریزوں نے 2 جاسوس مقرر کیے اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ شریف حسین کے خاندان پر برطانوی تاریخ کے مشہور ترین جاسوس ٹی لارنس المعروف لارنس آف عربیہ کو آل سعود پر کیپٹن ولیم شیکسپیئر کو مقرر کیا گیا۔ 1918 میں آل سعود اور شریف حسین کے خاندان کی مدد سے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں کے سامنے حجاز پر حکومت کے یہ 2 امیدوار تھے، جن میں سے انگریزوں نے آل سعود کا انتخاب کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے ساتھ ہی شریف حسین نے اپنے تعین موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے عرب ممالک پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 100 سال محنت کر کے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ شریف حسین کے اس اقدام نے انگریزوں کا اعتماد بھی کھو دیا۔
کے علاوہ آل سعود ایک ایسی فکر کے پیروکار تھے جو کہ اس وقت اپنے علاوہ ہر دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کو کافر قرار دیتے تھے۔ لہذا آل سعود کی اس فکر سے مسلمانوں کی تقسیم کا ہدف بھی بآسانی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ابتدا میں آل سعود سنی اور شیعہ دونوں کو مشرک قرار دیتے تھے۔ آل سعود نے شریف حسین کے خاندان کی طرح تمام عرب ممالک طلب کرنے کے بجائے انگریزوں سے صرف حجاز کا علاقہ طلب کیا۔ شریف حسین کو خلافت سے ہٹا کر اسے سائپرس ملک بدل کر دیا گیا اور حجاز میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ شریف حسین کے 4 بیٹے تھے جنہوں نے لارنس آف عرابیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بالآخر حجاز کی حکومت انگریزوں کی طرف سے آل سعود کے حصے میں آئی۔ اور شریف حسین کے بیٹوں کو دیگر عرب ممالک عراق، شام اور اردن کی حکومت دی گئی۔ اردن اس وقت ملک نہیں تھا بلکہ ٹرانس جورڈن نامی علاقہ تھا جسے ایک ملک میں تبدیل کر کے شریف حسین کے بیٹے کو دے دیا گیا۔ عراق اور شام میں حکومت کرنے والے شریف حسین کا خاندان بغاوتوں کے نتیجے میں ختم ہو گیا، جبکہ اس وقت اردن کے حاکم عبداللہ کا تعلق شریف حسین کے خاندان سے ہے اور اسرائیل اور انگریزوں کے لیے آج بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان انگریزوں نے 1918 عیسوی میں کیا۔ حجاز کی حکومت ملتے ہی آل سعود نے حجاز کا نام، جو کہ نبی اکرم کے زمانے سے بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قائم تھا، اسے تبدیل کیا اور اس کا نیا نام سعودی عربیہ رکھا۔ اس نام کے 2 جز تھے، ایک آل سعود خاندان اور دوسرا جز عرب قومیت۔ حقيقها وفي ذمة انشغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل الإعلام باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار، وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأن يتربع كذلك من في الجنة ومن في النار. إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن عقيدة صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. آل سعود نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی توجہ روضے اور دیگر مقدس مقامات کو منہدم کرنے کی جانب کی۔ سلیمان بن بلہیل نجد سے مدینہ آیا اور انہدام بقی کا شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے مدینے کے مفتیوں سے فتویٰ طلب کیا۔ سوالات کچھ اس طرح کے تھے: کیا فرماتے ہیں علماء مدینہ منورہ؟ خدا ان کی عقل و فہم میں اضافہ فرمائے۔ قبروں پر عمارات یا گنبد بنانا اور انہیں مسجد قرار دینے کے بارے میں کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ اسلام میں سختی سے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو کیا ان کو مسمار کرنے اور ان کے پاس نماز پڑھنے سے روکنا ضروری اور واجب ہے یا نہیں؟ نسبقی کی مانند ایک زمین جہاں قبروں پر گنبد اور عمارات موجود ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں وغیرہ ہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہاں یہ کام یعنی گنبد اور عمارت بنانا وقف زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضے کی مترادف نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اسے جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مستحق پر جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے؟ ان سوالات کو مدینے کے مفتیوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ وہ حضرات ان سوالات کے بارے میں وہی فتویٰ صادر کریں جنہیں سوالات میں ہی بیان کیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر شرک کا حکم جاری کر کے ان کی مذمت کی جائے گی۔
اور اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں واجب القتل قرار دے دیا جائے گا۔ مدینے کے بعض علماء نے اس کی مخالفت کی، لیکن حکومت کی جانب سے دباؤ کے بعد فتویٰ جاری کر دیا۔ فتوے کا متن کچھ یوں تھا: قبور پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا متفقہ طور پر ممنوع عمل ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو قبور پر عمارات تعمیر کرنے سے باز رکھنے سے متعلق ہیں اور انہی احادیث کے پیش نظر اکثر علماء نے قبور پر تعمیر شدہ عمارتوں اور گنبدوں کو مسمار کرنے کے بارے میں فتویٰ صادر کیا ہے۔ اکثر علماء نے اس ضمن میں اس حدیث کو بطور سند پیش کیا ہے جس میں حضرت علی نے ایک شخص سے فرمایا: میں تجھے وہی کام سونپ رہا ہوں جو مجھے رسول اکرم نے سونپا تھا۔ اے شخص، تو نہیں دیکھے گا کسی تصویر کو مگر یہ کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو کسی قبر کا مشاہدہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کو مساوی اور برابر نہ کر دے۔ آل سعود کے اقتدار سنبھالنے پر دنیا بھر میں مسلمان اسکالرز نے خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے تحریکیں چلائی۔ ان علماء میں بر صغیر کے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر بھی شامل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ 150 سال پہلے کربلا اور نجف پر حملہ کر چکے ہیں اور اب حجاز کے مقامات مقدسہ بھی ان کا ہدف بن سکتے ہیں۔ 1344 یا 45 ہجری کے ماہ رمضان میں ام القرآن نامی رسالے میں یہ فتویٰ شائع ہوا۔ اس کی اشاعت کے فوراً بعد ہی تمام اسلامی فرقوں خصوصاً اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ایک کوہرام مچ گیا۔ بالآخر اسی سال 8 شوال کو جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ مذکورہ حدیث نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی تو کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت علی کی خلافت ظاہری شروع ہونے تک مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس تک پھیل چکی تھی۔ کیا نبی اکرم کا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا؟ حضرت علی سے پہلے بھی 3 خلفاء کے زمانے میں انتہائی مشہور امور موجود تھیں، جیسا کہ جدہ میں بی بی حوا کی قبر جو کہ تمام خلفاء کے ادوار میں موجود تھی، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا۔ خلیفہ ثانی کی بیت المقدس آمد کے وقت وہاں حضرت ابراہیم، ان کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبور بھی موجود تھیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کی قبور، شوشنامی علاقے میں حضرت دانیال کی قبر، عراق میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس اور حضرت ذوالکفل کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ اگر نبی کی طرف سے ایسا کوئی حکم تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قبور تمام خلفاء کے دور میں بھی موجود رہی لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا اور خود حضرت علی نے بھی نہیں کیا؟ یہ بات واضح ہے کہ نہ تو پیغمبر اسلام نے خود اور نہ ہی بعد میں آنے والے مسلمان حاکموں نے اس قسم کے آثار کو مسمار کیا، نہ ہی اس امر کی دوسروں کو تاکید کی، بلکہ گزشتہ 14 صدیوں تک مسلسل مقامات المقدسہ کی حفاظت کی گئی۔ 1400 سال میں صرف آل سعود ہی وہ پہلا گروہ بن کر سامنے آیا کہ جنہوں نے حکومت پاتے ہی ان قبور کو مسمار کرنا شروع کر دیا، اور وہی فتوے کی بنیاد کے طور پر استعمال ہونے والی وہابی دلیل کہ امت مسلمہ کے علماء اس بات پر متفق ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ قبور دے رہی ہیں۔ اور جن کی افکار کا پرچار آل سعود کرتے ہیں ان کی قبر
ڈال کر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے جوابات پہلے سے ہی تیار تھے اور ان میں سے محض دستخط لینا ہی مطلوب تھا، ورنہ یہ بات حقیقت سے دور نظر آتی ہے کہ مدینے کے علماء اور ان کے بزرگ جو مدتوں سے آثار نبوی کے محافظ و نگہبان تھے، اچانک ان کے خیالات تبدیل ہوئے اور انہوں نے آثار مقدسہ کو منہدم کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ در حقیقت آل سعود کے لیے یہ فتویٰ صرف ایک بہانہ تھا۔ 150 سال پہلے وہ کربلا اور نجف پر بغیر کسی فتوے کے حملہ کر چکے تھے۔ 1221 ہجری میں جب آل سعود نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے آثار رسالت کو برباد کیا تھا، مگر اس وقت عثمانی فوج نے انہیں سرزمین حجاز سے نکال باہر کرنے کے بعد ائمہ بقی کے روضہ مبارک کو دوبارہ تعمیر کر دیا تھا۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ سوالات میں بقی کو وقف زمین کہا گیا، جبکہ حقیقت بقی کے وقف شدہ زمین ہونے کا ذکر کسی بھی کتاب تاریخ میں موجود نہیں، بلکہ اکثر کتب میں تحریر ہے کہ بقی زمین کا وہ حصہ ہے جہاں 4 ائمہ طاہرین مدفون ہیں۔ وہاں حضرت عقیل ابن ابو طالب کا گھر تھا، یعنی ائمہ کو اس مکان میں دفن کیا گیا جن کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ سمودی نے اپنی کتاب وفا الوفا میں مزید لکھا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کو بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے نزدیک جناب عقیل کے گھر میں واقع بنی ہاشم کے مقبروں میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ سمودی نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ابراہیم فرزند رسول کی قبر کو محمد بن زید بن علی کے مکان میں دیکھا ہے۔ یہ باتیں اس امر کی دلیل ہے کہ جنت البقیع کی زمین وقف نہیں تھی اور ہمارے ائمہ کو ان کے اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا ہے، لہذا وقت کا بہانہ تراش کر ان بزرگ ہستیوں کی قبور کو مسمار کرنا قطعاً درست نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں بھی احترام قبور کے لیے آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام بھی بزرگ ہستیوں کی عزت و تکریم اور خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے دنیا کی اقوام میں قبور کے احترام کی رسم موجود تھی۔ چنانچہ قرآن کریم اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن کریم میں ان نظریات کے بیان کے ساتھ خداوند کریم نے ان نظریات پر کوئی تنقید نہیں کی، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مذکورہ نظریہ غلط نہیں ہے۔ قبور کی زیارت کے باب میں احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ صحیح ابو داؤد اور صحیح مسلم میں درج ہے ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں، شديد الامر اذا تحصل التذكره عن ركن مكه ورسول الله ليس من اركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زياره النبي. من قلنا من الشروط والواجبات في الحج هي من شروط وواجبات المحجه كما تعرفون انتم. It's enough we go and perform Hajj and Umrah there, or we here we're Muslims because we're visiting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Ummah al-Mushrikeen associating our gods with Allah, what's that? Millions of Muslims, billions of Muslims around the world are kuffar because of their love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, are mushriks because of their attachment to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They don't worship him. اللہ نے قرآن کریم میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز قرار دو۔ مقام ابراہیم اسی لیے باعث احترام اور عبادت کی جگہ قرار پایا کیونکہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، تو پھر شہداء اور مقدس ہستیوں کے مدفن باعث فضیلت اور احترام کیوں نہیں ہو سکتے؟ قضية والدي مصطفى فقط لكنا زبدة بلد، لكن في نفس الوقت يثار لجميع ما يملكه هؤلاء القوم
حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے جن مقامات پر راہ خدا میں مصیبت اور تکلیف برداشت کی اور صبر کیا، ان مقامات پر مسلمان کو عبادت کا حکم دیا گیا، تو پھر انبیاء خدا کے مطلب کیوں قابل احترام نہ ہوں گے جنہوں نے راہ خدا میں قربانیاں پیش کی اور بے مثل صبر کا مظاہرہ کیا۔ اولیاء کے قبول پر نماز اور دعا کرنے کو وہابی شرک قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان انبیاء اور اولیاء کی قبر کو اپنا قبلہ قرار دے کر صاحب قبر کی عبادت نہیں کرتا۔ ان قبور کے نزدیک نماز پڑھنے کی وجہ اس جگہ کے تقدس کے سوا کچھ نہیں، لہذا ایسی صورت میں شرک محض ایک تہمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی مکتب سے جڑے ہوئے شواہد و آثار اس مکتب کے لیے بے انتہا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسلام کے لیے اس سے جڑی ہوئی اہم ترین شخصیات کے قبول، ان کے گھر، ان سے منسوب اہم مقامات اور ان کے زیر استعمال اشیاء وغیرہ بے انتہا اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اسلامی شواہد و آثار اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جیسی ہستی کے جسمانی شواہد مثلاً ان کی جائے ولادت، ان کی رہائش گاہ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے ان کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ اور ڈاکیومنٹری کی شکل میں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ایک افسانوی اور تخیلاتی کردار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس دوسرے ادیان کے مقابلے میں یہ برتری ہے کہ ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی جن گلیوں میں حضور پاک چلا کرتے تھے، 80 سال پہلے وہ گلیاں بھی اسی شکل میں باقی تھی، بلکہ 30 سال پہلے تک بھی باقی تھی۔ وہ گھر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کے اہل بیت رہا کرتے تھے، 1300 سال سے اسی طرح باقی تھے۔ مکہ میں بھی سارے آثار و شواہد موجود تھے، مگر افسوس آل سعود نے آثار محمد و آل محمد کو مسمار کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اور سلطنت عثمانیہ کی اسلامی حکومت کو وہابیت کے ذریعے ہی ختم کیا۔
عقيدته أهل بيته أصحابه آثار النبي آثار النبي ما يتطرقوا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عجيب يا جماعة سيدنا عبد الله بن عمر صحيح البخاري كان يتمشى في رمان من منبر النبي عجيب ايوه آثار النبي عشان خلص الموضوع انت الله سبحانه لا ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي ممنوع بدعة رفع أصواتكم بالصلاة على النبي. أو النبي أمه أهل البيت وأصحابه مدينة آثار وحتى الصلاة عليه كمان ممنوع. يا دحلاوي أنت تمدح النبي بدعة إيش يمدح النبي؟ لا تقولوني كما أخذ الله عند مريم ولا تقولوا عقبات هذا. پاکستان میں 1990 سے 2009 کے عرصے کے دوران ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس قتل و غارت گری کی، کسی بھی جانب سے ہوئی کسی نے بھی کی، اور ابتداءً جب آپ نے تعارف کروایا تو اہل سنت والجماعت کا لقب صفہ صحابہ، اس پر بھی ہمارے لوگوں کا خود بھی کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کے جو کروڑوں لوگ ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ان کا دل دکھتا ہے کہ یار اہل سنت ہم ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کو ماننے والے ہیں، گلزار کی عبادت کرنے والے ہیں، غلط و غلط گری سے دور ہونے والے ہیں۔ جو پاکستان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تمام مشکل کا پلیٹفارم پر کام کر رہی ہے اور ان کے اندر مشاہد ہے، رضا ہے اور حقیقت ہے۔ گرفتار ہونے والے 2340 دہشت گردوں کا علاقائی اور مسلکی تجزیہ، جس کی روشنی میں ان گرفتار دہشت گردوں میں 90% سے زیادہ وہابی تھے۔ خادم حرمین شریفین کے لبادی میں اس متعصبانہ طرز فکر کی مدد سے مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور ان میں فرقہ وارانہ تعصبات بھارنے کے علاوہ اسلام کی تاریخی شواہد اور آثار مٹانے کو، اس ثقافتی بربادی کو آل سعود کی جانب سے دشمنان اسلام کی دوسری بڑی خدمت کہا جا سکتا ہے۔ اسی وہابیت کو امریکہ نے پھر سوویت افغان جنگ میں استعمال کیا اور پاکستان میں اس عقیدے کو تمام تر قوت سے پھیلایا۔ Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. اور اسی وہابیت کی مدد سے
آج مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر کے دنیا بھر کے سادہ نو عوام کو اسلام سے بدزن کرنے کی مہم جاری ہے۔ اسی وہابیت کے ذریعے مسلمانوں کو فرقہ وارانہ قتل عام کی بھیٹ چڑھایا گیا۔ پاکستان، عراق، افغانستان، بحرین میں لاتعداد مسلمانوں کو وہابیوں نے فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر قتل کیا۔ حج کے ارکان میں مداخلت اور لوگوں کو وہابی بدعت اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے علاوہ آل سعود کے جرائم کی فہرست میں حجاز کے علاقوں مدینہ، طائف، آسا اور قطیف کے سادات کا قتل عام بھی شامل ہے۔ In the past 70, 80 years since the establishment of the Saudi royal family and the Saudi dynasty in Saudi Arabia, so-called Saudi Arabia, I've never seen any country hijacked by one family. I haven't seen any wealth concentrating in one family. If divided, it could suffice for the whole Muslim Ummah. It could make every Muslim rich. شہزادی جناب سیدہ اور رحیم بقی قبرستان بقی میں جتنے مومنین اور صلحہ دفن ہیں ان سب کو ہدیہ کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیے گا قرآن مجید کی سورہ حج کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے۔ آیت کا نمبر 32 ہے اور تلاوت کا سبب یہ ہے کہ بقی کی تباہی کا ماتم کرنے کے لیے ہم جمع تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ عہد بھی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بقی کو تعمیر کر کے دم لیں گے۔ اس لیے ایک چیز عزاداری ہوتی ہے اور ایک چیز ذمہ داری ہوتی ہے۔
ہم وہ عزادار ہیں کہ جو ذمہ دار بھی ہیں، اور اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم صرف رو کر ماتم کر کے 8 شوال کو یاد کر کے اگلے 1 سال کے لیے 8 شوال کو بھولنے والوں میں سے نہیں۔ ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں کہ جس تحریک کے رہبر کو سید الساجدین کہا جاتا ہے اور جس کی رہبر کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ مقام تعسف ہے بلکہ ایک بات اور آگے بڑھ کے کہوں گا، خطا معاف، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو صرف آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے، کہ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے بلکہ ہم گلٹی فیل کرتے ہیں کہ 90 سال کا عرصہ گزر گیا اور بقی تعمیر نہ ہو سکی۔ ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں۔ ایک مثال دوں، ابھی تو ترجمہ کیا نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کسی بستی میں کوئی طوفان آ جائے اور سیلاب آئے۔ اگر کوئی طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں گھر تباہ ہو جاتا ہے، گھر گر جاتا ہے، چھت بیٹھ جاتی، دیوار بیٹھ جاتی، کتنے دن آپ اس خرابے میں رہیں گے اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ سوال ہر ذمہ دار شیعہ سے ہے، اور سب سے زیادہ ان شیعوں سے ہے کہ جو ذمہ داری کا اشتہار ضرور لگاتے ہیں لیکن ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ عزیزوں، 2 مہینہ، 6 مہینہ، 4 مہینہ، سال بھر کے اندر اپنے گھر تعمیر کریں۔ فلسطین کی ڈاکیومنٹریز آپ مسلسل دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر پوری کی پوری بستی تباہ ہو، میزائل مارے گئے، بم گرا دیے گئے، تباہ ہو گئی، لیکن آپ اندازہ لگائیے گا وہ جو بستی تباہ ہوئی، دنیا بھر سے کسی طرح سے کمک آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے، فنڈ آ رہا ہے، نتیجے کے اندر کیا ہوا؟ وہ جو گھر تباہ ہوئے تھے دوبارہ بن گئے، لیکن باقی آج تک نہیں ہو سکے۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گفتگو کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، کون سی باتیں کروں، اس لیے کہ باقی بہت اہم ترین موضوع ہے جس کی ایک مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے، اور ایک محاسبے کی ضرورت ہے، ایک تعہد کی ضرورت ہے، ایک وعدے کی ضرورت ہے، ایک سپاہ کے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دنیا کی خرابی کا سبب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں برے اور خراب اور گندے اور ظالموں کی تعداد بڑھ گئی ہے، سبب یہ ہے کہ برے تو کم ہیں، اچھوں کی بڑی تعداد خاموش بیٹھی۔ آباد کی 1925 نا، 90 سال، دوسری جنگ عظیم 1945، جاپان ہیروشیما ناگاساکی کب تباہ ہوا؟ کہ 1945 میں 20 سال بعد جاپان تباہ ہوا تھا، اور اگلے 40 سالوں کے اندر جاپان دنیا کا ترقی یافتہ اور متمدن ترین ملک بن گیا تھا۔ بیدار قومیں تباہیوں سے سبق لیتی ہیں اور تعمیر کی طرف قدم بڑھاتی ہیں۔ سوئی ہوئی قومیں، بکی ہوئی قومیں، راحت کا شکار قومیں، نادر شاہی اور تانا شاہی قومیں، پدرم سلطان بھوت کی روش پہ رہنے والی قومیں، دین کا سودا کرنے والی قومیں خاموش بیٹھی رہتی ہے۔
عزیزو، کفر اور اسلام کے درمیان جو بہت سے فرق ہیں ان میں سے ایک فرق کا نام ہے کفر جمود کا نام ہے، اسلام تحریک کا نام ہے۔ کفر جو ہے خوابیدہ رہنے کا نام ہے، اسلام بیدار رہنے کا نام ہے۔ ہم کہاں کھڑے؟ قومی ترقی کر، بہت اچھی ڈاکیومنٹری، خدا جزائے خیر دے، خدا سلامت رکھے ہمارے ان بچوں کو، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس لیے کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ کیا جرائم ہیں، کیا کرائمز ہیں وہابی حکومت کے اور وہابیوں کے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ تقوی کرتی ہے۔ ابھی ڈاکیومنٹری میں بتایا گیا کہ وہ ان کا سب سے پہلا نسخہ کیا ہے، مشرک قرار دے دیتے ہیں، کافر شرک قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد واجب اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے آپ کو کیا سند دے رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی عظمت سمجھتا ہے اور تعظیم کرتا ہے یہی تقوی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور واضح کرتے ہوئے چلیں، ایک چیز ہے تعظیم اور ایک چیز ہے عبادت۔ عبادت اور تعظیم تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں، تعظیم سے ثواب عبادت ملتا ہے، غور کریں، اس باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا تعظیم، نماز تعظیم ہے، اچھا یا عبادت ہے، کہیں عبادت ہے۔ اچھا، ان نمازوں کی بھی دو قسمیں، ایک واجب نماز ہے اور ایک مستحب نمازوں کا سلسلہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں، ہم تو نوافل کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے نفل۔ تو بہرحال جو نفلی نمازیں ہیں، واجب نمازوں میں کیا فرق ہے دونوں نمازوں میں؟ کسی بھی مسلمان سے، مجتہد سے، مفتی سے پوچھئے گا، بتاؤ ان دونوں نمازوں میں کیا فرق ہے؟ بھئی قیام دونوں میں ہوتا ہے، سورہوں کی تلاوت دونوں میں کی جاتی ہے، رکوع دونوں میں ہوتا ہے، سجدہ دونوں میں ہوتا ہے، تشہد دونوں میں ہوتا ہے، سلام دونوں میں ہوتا ہے، قنوت ہم پڑھتے ہیں، قنوت دونوں میں ہوتی ہے۔ رکن کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے کسی چیز کا فرق نہیں ہوتا، پھر یہ واجب اور یہ مستحب سنت کیوں ہو گئی؟ بے ہی پورا فیچر جو پکچر ہے، جو اس کے ارکان ہے، وہ نماز ہی ہے، لیکن دونوں نمازوں میں ایک کو واجب کہا گیا، ایک جماعت سے پڑھی جا رہی، ایک سنت کہی گئی جو جماعت سے نہیں پڑھی جا رہی۔ کا فرق دونوں میں کیا ہے؟ جبکہ وہی سب کچھ ہے، کا سب کچھ کے درمیان جو فرق ہے وہ نیت کا ہے۔ پہنچ رہے میرے بھائی؟ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ نیت کا ہے۔ تو اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے 8 رکعت نمازیں پڑھی، اسی طرح پڑھا تھا، اسی طریقے سے پڑھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ نفل تھی، یہ واجب تھی، یہ فرض تھی، دونوں میں فرق ہے، پر نیت کا فرق ہے۔ آپ نے شب عید کے اعمال یہاں کیے، زیارت پڑھی، زیارت کے بعد نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی، صلوات زیارت کی نماز کے بعد دعا نہیں ہے۔ شب عید کی جو نماز ہے، جو زیارت ہے، اس کے بعد دعا بھی موجود ہے، اور یہ دعا آپ پڑھتے ہیں میرے ساتھ ہر سال اعمال کے بعد، اور اس کے بعد اس دعا کا میں ترجمہ کچھ کوشش کرتا ہوں دونوں اس کے ترجمے۔ اللہم انا ہاتان الرکعتان، پروردگارہ یہ جو 2 رکعت نمازیں میں نے پڑھی، ہدیۃ منی، میری طرف سے ایک ہدیہ ہے امام کی طرف، اور اس کے بعد وہ ہدیہ بھیجنے کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے رکوع کیا، جو سجدہ کیا ہے، یہ اللہ کے لیے کیا ہے، کیونکہ لأن الرکوع والسجود، چونکہ رکوع اور سجدہ اور نماز اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، اس نماز کے ذریعے سے معبود میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا ایک ہی جیسی 2 نمازیں، طریقہ ایک، لیکن نیت ہو گئی تو ایک نفل ہو گئی، ایک واجب۔
اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ انسان جو ہے عبادت اور تعظیم کو سمجھ لے. عبادت کی جب جاتی ہے تو اللہ کی جاتی ہے, اور جب تعظیم کی جاتی ہے تو نبی اور آل نبی کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں گے بابا تعظیم جو کی جاتی ہے نبی اور آل نبی کی جاتی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں بقی کے سلسلے میں بتا دیا گیا کہ حضرت عقیل کا گھر تھا. اچھا بقی کے قبرستان سے پہلے مدینے میں 2 قبرستان تھے, یہاں کوئی قبریں نہیں تھی. میں آہستہ آہستہ اس ڈاکیومنٹری سے بھی ریلیٹڈ گفتگو کرتا رہوں گا اور اپنی گفتگو آگے. رسول جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو کیا مدینے میں لوگ دفن نہیں کرتے تھے مرنے والوں کو؟ یس کرتے تھے. وہاں 2 بڑے قبیلوں کے 2 الگ قبرستان تھے جو مدینے کے باہر تھے, ان کی زمینوں پہ دفن کیے جاتے تھے. رسول اللہ کی آمد کے بعد مدینہ جو ہے مکے کے بعد دوسرا حرم بن گیا, اور روایتوں میں کئی جگہ موجود ہے جہاں نبی نے فرمایا کہ اللہ کا حرم ہے جو مکہ ہے اور ایک میرا حرم ہے جو مدینہ ہے. دیکھیں خانہ کعبہ نہیں تھا, میں نے سنے آپ الفاظ حرم. خانہ کعبہ جب کہتے ہیں تو وہ جو ایک کالے رنگ کا جو چوکور سا ایک رقبے کی صورت میں ایک پتھروں کی ایک عمارت ایک کنسٹرکشن ہے, اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ. لیکن جب مسجد الحرام کہتے ہیں یا حرم خدا کہتے ہیں تو کہا اس کے گرد وہ تمام چیزیں وہ حرم کے اندر ہیں. حجر اسود, میزاب, ہجر اسماعیل, زمزم, صفا و مروہ, یہ سارے کے سارے حرم ہیں. اس حرم کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بقعہ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہیں سے بقعہ مبارکہ ہمارے یہاں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سارے بقعے تھے حرم خانہ خدا کے. جب مدینے میں رسول آئے اور اس کے بعد آپ نے مسجد بنائی ہے اور مسجد کے اطراف میں گھر بننے لگے ہیں, تو آپ کا یہ جو حرم تھا مسجد نبوی, اس کے گرد جو بقعے تھے اس بقعے کو کہتے ہیں بقی جنت البقیع. یہ پوری جو ہے حدود تھی حرم کی. اب آئیے یہیں پر ایک مسئلہ شرعی بھی بیان کرتا ہوا چلو مل کے صلوات پڑھے گا باواز بات آتی تو مکے کا حرم جو ہے قبرستان جنت المعلا پہ تمام ہوتا ہے. بعض موجودہ مراجع جو کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ کہ نہیں دور تک عزیزیہ تک ہے. لیکن آغا اخوی جو آغا اخوی کے مقلدین جو حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے مرحلے کے تو بہرحال آپ کہاں سے احرام پہنتے ہیں؟ مدینے سے پہنتے ہیں, مسجد شجرہ سے. دوسرا مرحلہ جب آپ کے حج تمتع کا احرام پہننا ہوتا ہے تو آپ کا ہوٹل تو عزیزیہ میں. اب ایسی صورت کے اندر آپ تو افضل تو ہے کہ آپ حرم میں جائیں, ورنہ کم از کم آپ کو کہاں جانا ہوگا؟ آپ کو جنت المعلا تک جانا ہوگا, وہاں نیت کریں گے آپ کے احرام کی. مدینے کے جب حرم کی بات کی جاتی ہے تو قدیم علماء کے نزدیک پرانا مدینہ تمام ہوتا ہے جنت المعلا پر. قربان چاہیے کہ حرم کی جب حدود بیان ہوتی ہیں تو مکے کا جو حرم ختم ہوتا ہے تو ابو طالب اور خدیجہ کی قبر پہ ختم ہوتا ہے, مدینے کا حرم تمام ہوتا ہے تو فاطمہ اور آل فاطمہ کی قبر پہ تمام ہوتا ہے. مل کے صلوات پڑھیے گا بابا. آپ نے دیکھا ہے بستیوں کا تقدس دیکھا کہ حرم کہاں پر تمام ہوتا ہے؟ ان قبروں کے ساتھ تمام ہوتا ہے. کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم قبروں کی بات کر رہے ہیں, احترام قبر کی بات کریں گی. اگر ایسا کرنا ہی تھا تو آل سعود کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے گرد وہ جو ہجر اسماعیل کا پتھر اٹھا لیتے. اس لیے کہ ہجر اسماعیل کے اندر کس کی قبر ہے؟ اسماعیل کی قبر ہے. حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ کی قبر ہے. اور بلکہ بعض روایات کے مطابق 1 2 نہیں 70 نبیوں کی قبر ہے. 70 نبیوں کی قبروں کے گرد چکر لگایا جائے تو طواف ہو.
کے گرد چکر لگایا جائے تو حج ہو، 70 نبیوں کی قبر کے گرد چکر لگایا جائے تو آپ الحاج اور حاجی کہلائیں۔ تو اگر اس کے گرد چکر لگانا عبادت ہے تو اسے کم از کم مسلمانوں تعظیم تو مانو، بقی میں آنا تعظیم ہے، اس لیے کیونکہ اسماعیل کو ماننا ضروری ہے، اسماعیل کا کلمہ پڑھنا واجب نہیں ہے، محمد کو ماننا ضروری نہیں ہے صرف، بلکہ کلمہ پڑھنا واجب ہے۔ صلوات پڑھیں بابا اور جس کو صرف ایک پیغمبر کی حیثیت سے مانا۔ اچھا، یہاں پر ڈاکیومنٹری میں ایک چیز بتائی گئی کہ مقام ابراہیم اس کے پیچھے نماز، سورہ بقرہ کی آیت 125 ہے، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی قرار دو، قرآن مجید سے ڈاکیومنٹ ہے۔ اچھا، یہاں تک ایک جملہ جو ہے وہاں پر تھوڑا سا ڈاکیومنٹری کے اندر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھا۔ یہ حکم جو ہے نبی کو آیا ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، جب مقام ابراہیم وہاں فکس کر دیا گیا کہ اب طواف کرنے کے بعد نماز جو ہے طواف کی یہاں پڑھی جائے گی، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نماز نہ ہوا۔ اب ساری دنیا کے مسلمان مشرک ہو گئے، اس لیے کیونکہ ہم ہندوستان میں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا جہاں ہر گلی میں شرک تھا۔ کوئی پیپل کے درخت کی پوجا کر رہا تھا، کوئی گائے کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سوریہ نمسکار کر رہا تھا، آنے والی حکومت نے تو ضروری میں قرار دیا تھا۔ تو یعنی قدم قدم کے اوپر جو ہے عبادتیں ہو رہی تھی، پرستش ہو رہی تھی، لیکن ہندوستان میں رہنے کے بعد مسلمان نے کہا نہ وہ وندے ماترم کرے گا، نہ سوریہ نمسکار کرے گا، نہ گائے کی پوجا کرے گا، ساری عمر اپنے دین کو بچایا تھا، حج کرنے کے لیے گئے، ایک قدم کے پیچھے سجدہ نہیں کیا، 2 رکعت نمازیں پڑھ کے آ گئے۔ کہیے کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ عزیزوں، اگر کوئی خانہ کعبہ بنا لے تو اس کے قدم گاہ کے پیچھے نماز پڑھو تاکہ تمہارا اسلام بچا رہے، تو جو خانہ کعبہ بچا لے تو اس کے لیے اگر تم نماز زیارت پڑھو تو کیوں کر تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ مل کے صلوات پڑھیں بنانے والے 2 باپ بیٹے ہیں، بچانے والے اس گھر میں 1 2 نہیں، بار بار باپ اور بیٹے آتے ہیں۔ تسلسل ہے باپ اور بیٹوں، ختم نہ ہونے والا قربان گاہ کے اندر جو تسلسل ہے وہ آل ابی طالب کا ہے۔ اے نبی، آپ اس مکے میں جو رہ رہے ہیں ایک باپ اور ایک بیٹے کی وجہ سے والد ماما والد نبی قسم ہے مکے کی، لیکن مکے میں جو رہ رہے ہیں ایک باپ اور بیٹے کی وجہ سے رہ رہے ہیں۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کہہ رہا ہوں، بعضیز و قرآن کی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے، نبی مکے میں ایک باپ اور بیٹے کی وجہ سے تھے، آج مکے میں دین بھی اسی باپ اور بیٹے کی وجہ سے۔ یہ باپ اور بیٹے نہیں ہو تو دین نہیں ہے۔ عزیزو، عجیب بات ہے، بے دین دین کا پرچار کریں۔ میں نے ابھی دوپہر کے خطبے میں کہا کہ چون کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمان۔ اگر کعبے سے ہی کفر کی ہوائیں چلنے لگی تو اسلام کہاں رہ جائے گا؟ مل کے صلوات پڑھے گا بابا سے نبی نے آنے کے بعد کہا کہ بھی اللہ کی آیت آئی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ امام صاحب بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے گا بابا سے تعظیم اور عبادت آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ جنت البقیع جو ہے ایک ختم ہو گیا، مدینے کے بعد فاصلے پر لوگوں کی قبریں تھی۔ مدینہ ختم کہاں ہو رہا ہے؟ جنت البقیع پر، یہیں پر تھا نا، مدینہ جنت البقیع پر ختم ہو رہا ہے۔ ایک کھلا ہوا میدان تھا،
رسول اللہ نے دو قبریں جو ہیں آنے کے بعد جو پہلی بنی اور تدفین کا سلسلہ معروف، ایک تو آپ نے عثمان ابن مظعون کا نام سنا، 3 ہجری میں سب سے پہلی قبر جنت البقیع میں بنی ہے عثمان ابن مظعون، جو مولا کائنات کے پٹھی ذات بھائی ہیں، رسول اللہ کے کزن ہیں، اور مولا اتنا عزیز رکھتے تھے، انہی کی نسبت سے مولا عباس کے بھائی کا نام بہت ہی مقدس ہے۔ اچھا یہ اسی سال میں ان کی وفات ہوئی ہے جس سال میں مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا یہ عثمان ابن مظعون مکے سے آئے تھے، تو یہ کیا تھے؟ مہاجر۔ تو پہلی قبر جو بنی مہاجر کی بنی، عثمان ابن مظعون کی بنی۔ دوسری قبر جو مدینے کے اندر بنی ہے انصار میں سے، دیکھیں بیرے دیکھیں گا، مہاجر کی پہلی قبر ہے اسعد ابن زرارہ، رسول کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے، ان کی قبر بنی۔ پھر قبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر رسول اللہ کی خدیجہ کے علاوہ ایک ہی زوجہ تھی جن سے خدا نے انہیں اولاد عطا کی۔ اب اگر ہر بات پہ لوگ لڑائی کرنے لگیں گے تو جا کے اللہ سے لڑیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹے ہوئے جن کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابراہیم کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ کہاں دفن کیا گیا؟ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ہاں یہاں پر یہ ضرور اختلاف ہے کہ عثمان ابن مظعون کی اور ابراہیم کے قبر میں فاصلے کا، تحقیق کے اعتبار سے عثمان ابن مظعون اور حضرت ابراہیم دونوں کی قبریں ساتھ نہیں۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ساتھ ہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو وہاں دفن کیا گیا اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب یہیں پر لوگوں کو دفن کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا ایک قبرستان ہو گیا جنت البقیع۔ 3 قبریں مشہور ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا کہ اس کے بعد ہوئی ہے اسی بیچ جنگ احد ہوئی ہے۔ جو جنگ احد ہوئی ہے، جنگ احد کے دیکھیں 2 طرح کے شہید ہیں، ایک مقتل کے شہید ہیں اور ایک زخمی شہید ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو بم کے دھماکے ہوئے پاکستان میں مختلف جگہوں پر، کچھ لوگ کہیں کہ آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جنہیں اسپتالوں میں لایا گیا اور کچھ عرصے کے بعد علاج ہوتا رہا اور اس کے بعد شہادت ہوئی۔ تو یہاں جنگ احد میں بھی 2 طرح کے شہید ہیں۔ جو آن دا اسپاٹ شہید ہوئے تھے انہیں مقام میدان احد میں ہی دفن کیا گیا، جہاں حضرت حمزہ کی قبریں، کچھ اور قبریں بھی ہیں، مصعب ابن عمیر اور دیگر۔ کچھ زخمی تھے، انہیں جو ہے میدان احد سے مدینے لایا گیا، ان کی دیکھ بھال کی گئی، مرہم پٹی کی گئی، اور جب وہ بہتر ہو رہے تھے، لیکن ان میں سے کچھ بہتر ہوئے، کچھ شہید ہو گئے۔ ابھی شہید ہو گئے تو انہیں وہاں نہیں لے گئے کہ لے جا کے میدان احد میں دفن کر دیا جائے کہ میدان احد کے شہید ہیں۔ اب کربلا میں دیکھیں کہ سارے شہداء کی وہاں قبریں موجود ہیں، حضرت حر کی قبر باہر موجود ہے۔ جو کربلا زیارت کے لے گئے خدا آپ کو بار بار زیارت نصیب کرے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے کربلا کی طرح جو ہے ہم ایک مرتبہ جنت البقیع کے اندر بھی حرم پائیں، بقا پائیں، درگاہ پائیں، بارگاہ پائیں، مرکز پائیں، زری پائیں، اور لوگوں کا ہجوم پائیں، اور ظالموں کا خاتمہ ہو انشاءاللہ۔ یہاں تو ان قبروں پر پتھر ہیں، یہاں تو یہ زمین موجود ہے، خدا کرے ان پر ایسا قہر نازل ہو کہ انہیں زمین میں قبول نہ کرے، آسمان میں قبول۔ حضرت حر کو ان کے قبیلے والے دور لے گئے تھے۔ اب جو زخمی میں تھے، زخمیوں کو بھی یہاں دفن کر دیا گیا۔ اچھا بقیع کے اندر جو آپ کے لیے رکاوٹیں، وہ تمام مسئلے تو اپنی جگہ، ایک اور بڑی بات ہے، آنے والے جو مسلسل جا رہے ہیں وہ کنفیوز ہو گئے۔ مدینے جو مسلسل زیارت کے لیے جا رہے، حج کے لیے جا رہے، عمرے کے لیے جا رہے، اگلے سال جب جاتے ہیں تو چینجز پاتے ہیں، ان کے لیے قبر کا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ انہی میں سے جو ہے شہدائے احد کی جو قبر تھی، جو مدینے میں آ کے دفن کیے گئے شہید ہو گئے تھے، تو وہاں جو پہلے بڑا سا ایک ریکٹینگل تھا اسے چھوٹا کر دیا۔ اب جو ریکٹینگل چھوٹا کر دیا تو اس کے بعد 2 مولوی وہاں پر کھڑے ہوئے، ایک مولوی کہہ رہا ہے یہاں پر قبر، ایک کہتا نہیں ہے۔ پریشانی ہو رہی اس کے لیے، راستے تھوڑے سے ادھر ادھر ٹیڑھے کر لیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے۔
اسی جنت البقیع کے اندر جب ہم لوگ واپس ہو کے نکلنے لگتے تھے ان قبروں کے بعد، اس سے یہ داخل ہوتے ہیں تو پہلے ائمہ اربعہ یعنی دوسرے چوتھے پانچویں چھٹے امام کی زیارت کرتے ہیں، حضرت عباس کی زیارت کرتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کی زیارت کرتے ہیں، اور روایت کے مطابق جناب سیدہ سے منسوب ہے تو ان کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آتھینٹسٹی کی بات ہے، آپ یہ بتائیں کہ آتھینٹک قبر کہاں پر ہے، وہیں پر ہم زیارت کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو 40 قبروں کے نشانات ملتے ہیں، 40 جگہ پر جناب سیدہ کی زیارت کیجیے، اس لیے کہ جناب سیدہ کا حق جو ہے تب بھی آپ ادا کریں کم ہے۔ ایک جملہ کل کی رات کی مجلس میں کہا تھا، وہ جملہ ابھی پھر کہتا ہوا چلوں، عزیزو علی کی فضیلت کے لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ علی وہ ہے جس نے ایک رات میں 40 جگہ دعوت کھائی تھی۔ یہ فضیلت ہے تو مصیبت یہ ہے کہ ایک رات میں 40 قبریں بھی اسی نے بنائی۔ خیر، ان قبروں کے بعد آگے بڑھتے ہیں حضرت عقیل اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبریں۔ وہاں پر جو آتے تھے نکلتے جب تھے تو داہنی طرف اینڈ کے اوپر جو ہے ایک ریکٹینگل بنا ہوا ہوتا تھا، 2 پتھر ہوتے تھے جو حضرت رسول خدا کی 2 پھوپھیوں کی قبریں حضرت صفیہ اور عاتقہ کی، وہ ریکٹینگل کو ختم کر دیا پچھلے سال۔ وہ ریکٹینگل کا سائز جو کم تھا بڑھا دیا تو ایک بڑا سا ایریا ہو گیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب صفیہ عاتقہ کی قبر کہاں ہے۔ تو یہ آثار کو ختم کرنے کی مسلسل کوشش ہو۔ اب آئیے ان قبروں کے حوالے سے، تو اب یہ قبریں تھی اہل سنت اور اہل تشیع ان تمام کے نزدیک یہ ثابت ہے، کم سے کم کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں 7000 صحابیوں کی قبریں ہیں، بعض کے مطابق 10,000 صحابیوں کی قبریں ہیں۔ ابھی جو ویڈیو یہاں دکھایا گیا، اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ امام ابو حنیفہ کی قبر جو ہے بغداد کے اندر، امام بخاری کی قبر، امام بخاری کی بات آئی تو ایک روایت جو ہے بخاری سے نقل کرتا ہوں، ایک مرتبہ کیونکہ بہرحال موسم بھی سرد ہے اور اگر تھوڑی بخاری اگر ہو جائے گی تو تھوڑی آپ کو راحت مل جائے گی۔ چلو آپ میں باب آتے بتائیں۔ کیونکہ عربی و فارسی میں بخاری ہیٹر کو کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ایک روایت ہے 3 طریقے سے بخاری کے اندر آئی ہے۔ 3 طریقے سے آنے کا مطلب ہے کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 3 مرتبہ آئی ہے۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ ایک دن کہتے ہیں کہ پروردگار اساں بیٹھے کہتے ہیں خدایا یمن والوں پہ رحم کر، خدا شام والوں پر رحم کر۔ سعودی عرب کا تو بیڑا غرق ہو گیا بھائی اس روایت کی بنیاد کے اوپر، اس لیے کہ یمن کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، رسول دعا کر رہے ہیں یمن والوں پر رحم فرما۔ صلوات پڑھے گا بابا آتے بلند۔ ظاہر سی بات ہے کوئی کیسا بھی اس کے بزرگ تو بہت پرانے پیچھے سے چلا آ رہا ہوگا نا، تو محمد ابن عبد الوہاب کے بھی بزرگوں میں کوئی رہا ہوگا اس زمانے میں۔ وہ جو بیٹھے تھے رسول کے صحابیوں میں سے ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یمن والوں پہ تو آپ نے دعائیں کی ہیں، رحم کرنے کی 3 مرتبہ آپ کر چکے، شام والوں کے لیے کر چکے، نئے زمانے کا خدا کا قہر ان پر ہے، آفتیں ان پر آئیں گی، زلزلہ ان پر آئے گا، مصیبتیں ان پر آئیں گی، اور اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں آگے کہ شیطان کا سینگ ہے نجد، یہاں سے محمد ابن عبد الوہاب ہے، جہاں سے سعودی سلسلے کا شیطان کا سینگ میں دیکھ رہا ہوں نجد سے اٹھ رہا ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے شیطانت کو پھیلا ہے۔ یہ ہے محمد ابن عبد الوہاب کا سلسلہ جس کے لیے نبی پہلے کہہ چکے۔ محمد ابن عبد الوہاب اور اس کے عقائد و تمام چیزیں آپ نے کتابوں میں پڑھا، منیمم ہم فرے کے اعترافات آپ پڑھیں۔ اردو میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہے، ورنہ ایک اور کتاب ہے جو اردو میں پڑھنا چاہے تاریخ نجد و حجاز پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ عربی میں بہت موٹی کتاب، ڈکشنری ٹائپ کی کتاب اگر پڑھنا چاہیں تو تاریخ آل سعود پڑھیں، اس میں پورا سلسلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ 250 سال پہلے ایسا کیا کیوں گیا؟ وجہ صاف ہے، پوری دنیا میں برطانیہ کی حکومت تھی، ان کا سورج چل رہا تھا۔ عزیزو انگریزوں کی ایک عجیب سازش ہے، کبھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے جہاد کے فلسفے کو ختم کرتا ہے، کبھی اسلام کو تباہ کرنے کے لیے جہاد کے فلسفے کو زندہ کرتا ہے۔ 250
پہلے جہاد کے فلسفے کو ختم کرنے کے لیے بر صغیر میں قادیانیت کی بنیاد رکھی گئی، ایران میں بہائیزم کی بنیاد رکھی گئی، گلف کے اندر وہابیت کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ تینوں کا بنیادی عقیدہ یہ تھا گفتگو توحید کی کرو اور شرک کی مخالفت کرو اور شرک کے لوگوں کو لے کر جاؤ۔ قادیانیت جا کے ویسٹ میں جو ہے وہ مقیم ہو گئی اور اس نے ایک تھپا لے لیا کہ یہ لوگ جو ہیں جھگڑے اور لڑائی سے بہت دور رہتے ہیں۔ بہائیت نے بھی کچھ اپنے آپ کو ماڈریشن کے لیبل کے ساتھ چسپا کر لیا، ان کی بھی ایک الگ دنیا۔ وہابیت کا تعلق چونکہ سعودی عرب سے تھا، مقدس بستی سے تھا، اچھا ان کا انداز وہی ہے جو آج کے داعش کا انداز ہے، یعنی داعش کے انداز اور وہ وہابیت کا جو شروع کا انداز ہے وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ داعش کا سربراہ جو ہے وہ بھی جو ہے یورپ کا دیا ہوا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے بہت سے اپنی نیوز سے اور دوسری جگہوں سے ثابت ہو چکا ہے بغدادی کے۔ یہاں جو سعودی عرب کے اندر جو عبدالعزیز کا سلسلہ ہے، جو حکمراں موجود ہے جس وقت جو ہے سلمان ابن عبدالعزیز ہے، اس سے پہلے جو ہے عبداللہ تھا، اس سے پہلے فہد تھا، یہ سارے کے سارے جو سلسلے ہیں، تو ان کا جد جو تھا وہ ابراہیم موشی تھا۔ ابراہیم موشی جو ہے ایک یہودی تھا جس نے نجد میں آ کے ایک عرب عورت سے شادی کی ہے، تاریخ کی ساری کتابوں میں دیکھ لیں، ان کا جد اعلیٰ یہودی ہے۔ ابھی جارڈن کی حکومت جو پہلے نہیں تھی، اور جارڈن کی حکومت کے حوالے سے بھی ڈاکیومنٹری میں بتایا گیا، جارڈن کی حکومت کے جو سلسلے ہیں ان میں سے موجودہ کے بھی جو ہے بیوی جو ہے عیسائی ہے، اس سے پہلے جو یہودی سلسلہ تھا، یہاں تک کہ فلسطین کی جو جنگ لڑ رہا تھا یاسر عرفات، اس کی بیوی بھی یہودیت تھی۔ اب جب اتنے خطروں کے درمیان اسلام ہوگا تو حق اور باطل کی تمیز لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ گفتگو میری بہت طولانی ہو جائے گی، میں نے بہت سی آیتوں کا حوالہ دینا چاہا تھا، نہیں دے پا رہا ہوں، گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ فتویٰ لیا گیا کہ ان مقامات مقدسہ کو تباہ کیا جائے، قبروں کو تباہ کیا جائے۔ ام القرآن نیوز پیپر میں چھاپا بھی گیا۔ ام القرآن یہ خطرناک میگزین ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب 8 شوال 1344 ہجری 44، اس وقت انہوں نے مدینے کے علماء سے ریفر کیا، اس لیے کہ مدینے کے اندر ایک چیز آپ کو اور بتا دیں، حیرت ہوگی آپ لوگوں کو، لیکن کہ تقیہ، مجبوریاں، پریشانیاں، سعودی عرب میں القطیف کے علاوہ سب سے بڑی جو شیعوں کی بستی ہے وہ مدینہ ہے۔ پچھلے سال میری گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں کے مقامی مدینے کے جو ہمارے جو ایکٹیو لوگ ہیں، جن کے مراکز ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا 50% سے تو کم شیعوں کی تعداد ہی نہیں مدینے میں، 50% آف دی پاپولیشن وہاں کی شیعہ ہے، لیکن بڑی تعداد ہے اپنے آپ کو شیعہ بتا نہیں پا رہی ہے۔ عزیزو، اس مظلومیت کے 1400 سال کو انہوں نے کیسے گزارا ہے وہ مدینے والے جانتے ہیں۔ مدینے کے علماء سے پوچھا گیا تو 3 سوال کیے گئے، آپ دیکھیں گے سوال کر کے زبان دینا مفتی کو کہ تم اس طرح سے کرو۔ 2 چیزیں کی، کہا دیکھو تم کو مقام دیں گے، گورنرشپ دیں گے، عہدہ دیں گے، دولت دیں گے۔ دوسری چیز کہ اگر نہیں مانو گے تو قتل کر دیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا ان کا کہ یہ بتاؤ کیا قبروں کے اوپر مسجد بنانا، عمارت بنانا جائز ہے؟ جنت البقیع نہیں، ایک کامن سا سوال کیا گیا تاکہ اس کو اپلائی نہ کیا جائے۔ قبروں پر جو ہے مسجد بنائی جا سکتی ہے، عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب کوئی مفتی اگر دے گا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی کسی بھی فرقے سے پوچھیے گا، وہ کہے گا دیکھو پہلے تم قرآن میں تلاش کرو، پھر حدیث پہ، اگر قرآن میں کچھ نہ ملے تو پھر اس کے بعد فتویٰ تو دیا جائے گا، لیکن قرآن اور حدیث اور اجماع کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں آیت کا نمبر 21 ہے اور سورہ کہف کی آیت ہے جہاں اصحاب کہف کی قبر بن گئی غار کے اندر، تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا
گھر ہیں جن کے گھر مسجد کے برابر ہیں، تو مسجد بن سکتی ہے؟ فتویٰ غلط تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اس پر مسجد یا عمارت بن گئی اور اس کے بعد لوگ شرک کرتے ہیں تو شرک کو روکنے کے لیے کیا اس عمارت کو گرانا جائز ہے؟ سوال سنیے، شرک کا سبب ہوتا ہے، لہذا عمارت کو گرانا جائز ہے؟ ڈیمالش کر سکتے ہیں، ڈسٹرکشن کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ کس کے قبر ہے۔ یہ تینوں سوال کے جواب کے بعد میں ایک اور مسئلہ شرعی بیان کروں گا جو دونوں فرقوں کے درمیان ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ اگر غصبی جگہ ہے تو کیا غصبی جگہ کے اوپر عمارت بنائی جا سکتی ہے، کنسٹرکشن ہو سکتا ہے؟ نجد والوں کی ملکیت ہے مدینہ یا رسول کی ملکیت ہے مدینہ؟ اگر نجد والوں کی ملکیت ہے تو غصبی ہے، اگر رسول کی ملکیت ہے تو گرانا حرام ہے۔ کہ رسول کی ملکیت ہے سب پر ثابت ہے، یہ علی کی ملکیت ہے، اور پھر اس کے بعد جب تاریخ سے ثابت ہو چکا جہاں پر کس کی قبر ہے، قبر کے پہلے وہاں گھر ہے عقیل کا، وہاں گھر ہے بنی ہاشم کا۔ اچھا یاد رکھیں، قرآن مدینہ انہوں نے فتویٰ دے دیا، گرا دیا، تباہ کر دیا۔ 100 سال تک یہ کھلا میدان تھا، اس میدان کے اوپر کوئی دیوار بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے جس نے دیوار بنائی وہ عباس صفا ہے۔ عباس صفا یہ وہی بادشاہ ہے جو بنی عباس کا پہلا بادشاہ ہے جس نے خون امام حسین کے انتقام کے نام پر تحریک چلائی ہے اور بنی امیہ سے لڑا ہے، اس کے بعد پلٹ گئی، لیکن اب لوگوں کو یقین دلانا تھا لہذا اس نے یہ کام کیا۔ خیر، پھر اس کے بعد تعمیرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو بنی عباس کے آخری خلفاء نے کچھ تعمیرات کروائی۔ عثمانی خلافت جو تھی، عثمانی خلافت میں بڑا کام ہوا۔ عثمانی خلافت کے اندر جو ہے وہاں قبے بنائے گئے، مرکز بنایا گیا، تعمیرات ہوئی، اور جو آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور جو صحن مسجد نبوی کے اندر معصومین کے نام ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں، ائمہ اثنا عشر، اللہ علی، حسن، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری، امام محمد مہدی اجل اللہ تعالیٰ ساری جو ہے عبارات کے اندر یہ نام موجود ہے اس زمانے میں۔ اچھا وہ ہوا کہ اس عثمانی خلافت کے زمانے میں کیونکہ ایران میں شیعت کا مرکز ہمیشہ سے اہل بیت کے چاہنے والوں کی بستی رہا، تو جب یہاں پر زری بنانے کی بات آئی تو ایران کے اندر اصفہان میں ایک تاجر تھا، اس تاجر نے کیا کیا کہ ایک لوہے کی بہت بڑی زری جناب سیدہ کی اور ہمارے 4 اماموں کی قبر کے لیے بنائی، تقریباً 700 سال پہلے، اور اس کے اوپر سونے کے پانی سے قرآن مجید کی آیات اور اسماء الحسنی لکھی گئی۔ پانی کے جہاز سے اس کو بھیجا گیا، جدہ میں پہنچی، لیکن تب بھی وہ شیعت سے جو دشمنی ہے اس کی بنیاد پر 3 سال تک اس زری کو وہاں پر نصب نہیں کیا گیا۔ 3 سال کے بعد اس زری کو نصب کیا گیا، ایک عرصے تک زری رہی، پھر اس کے بعد جب وہ وہابیوں کا سلسلہ، میں نے کہا نا داعش کا سلسلہ جو اٹیک کر رہے ہیں، اسی طرح کا ایک گروہ وہ بھی تھا وہابیوں کا، انہوں نے کربلا میں اٹیک کیا، کربلا میں تباہیاں مچائیں 1207 کے اندر، کربلا میں انہوں نے 7 مرتبہ اٹیک کیے، نجف میں 3 مرتبہ اٹیک کیے، اور 1217 کے اٹیک کے اندر انہوں نے کربلا کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں لاش نہیں لاشیں تھی۔ یہ ہمارے 1205 سے 17 کے بیچ کے اندر جو انہوں نے مدینے میں کئی مرتبہ حملہ کیا، لیکن باقی تک پہنچ نہیں سکے، اگر یہ تاریخ کہہ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% شیعوں والی جو آج کی خبر ہے یہ درست تھی، کیونکہ لوگ روک رہے تھے وہاں، لیکن طف ہے کہ 1205 سے 1217 کے بیچ کے اندر لوگ روکتے ہیں، اور اس کے بعد تباہ ہونے کے بعد آج تک ہم تعمیر نہیں کر پائے۔ آپ کو میرا ایک جملہ یاد ہوگا، ایک موقع پہ میں نے کہا تھا متوکل نے 3 مرتبہ جو ہے کربلا تباہ کی، لیکن 3 مرتبہ اس کے زمانے میں مومنین نے آباد بھی کی۔ 1216 کے اندر
اس نے جا کے جو ہے جنت المعلا کو بالکل تباہ کر دیا، جہاں حضرت عبد مناف، حضرت ہاشم، حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کی خبریں تھیں۔ پھر 1217 اور 18 کے اندر یہاں زبردست تباہی ہوئی، لیکن فائنلی 1344 1925 ہجری کو جنت البقیع کو بالکل تباہ کر دیا گیا۔ تب سے آج تک مصیبت کی داستان بیان کر رہی ہے۔ فتوے کی بات آئی تو فتووں کی بہت لمبی تاریخ ہے، ایک جملہ کہوں گا کہ فتویٰ دینے والے بکے ہوئے علماء کی تاریخ حسین کی شہادت سے شروع ہوئی، کیونکہ امام حسین اسلام کی شہادت کو جو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قتل کرنے سے پہلے لوگوں کو جو جمع کیا گیا، اس میں ایک چیز یہ بھی کی گئی کہ پہلے علماء کو، جس کا لیڈر تھا قاضی شورائے، خدا کی لعنت ہو، قاضی شورائے جو ہے اس نے فتویٰ دیا۔ اچھا فتویٰ صرف لکھا نہیں اس طرح سے، بلکہ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ حسین اپنے نانا کے دین سے نکل گئے، حسین کا قتل واجب ہے۔ اللہ اکبر! ارے یہ 60 ہجری ہے جہاں قاضی شورائے اور اس وقت کے بکے ہوئے تاجر علماء نے یہ فتویٰ دیا۔ یہ 1925 ہجری ہے جہاں مدینے کے بکے ہوئے علماء نے کہا کہ یہ شرک کا سبب ہے، فاطمہ کی قبر ڈھا دی جائے، امام حسن کی قبر ڈھا دی جائے، امام زین العابدین کی قبر ڈھا دی جائے۔ اللہ اکبر! ارے عباس کی ماں عزادار ام البنین کی قبر ڈھا دی جائے، عقیل کی قبر ڈھا دی جائے، عباس کی قبر ڈھا دی جائے، مادر رسالت اور امامت فاطمہ بنت اسد کی قبر ڈھا دی جائے۔ ہاں عزیزو، ارے دنیا کا یہ دستور ہے نا عزیزو، ارے 3 باتوں کی تو دشمن کو بھی اجازت ہوتی ہے، عزیزو مجرم کو بھی اجازت ہوتی ہے۔ وہ ایک ہے کہ وہ وصیت جو کرے تو اس کی وصیت سن لی جاتی ہے۔ ہائے میرا نبی نے وصیت کرنی چاہیے، امت نے وصیت کی اجازت نہیں دی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ مجھے اتنا رونا آ رہا، امتی اتنے تھے، ارے آپ کے 10,000 صحابی تو دفن ہوئے، لیکن آپ کے جنازے کو کھانا دینے کے لیے امت نہیں آئی۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کتنی مظلوم ہے، آپ کے نوازے کتنی مظلوم ہے، آپ کی اولاد کتنی مظلوم ہے۔ ارے فاطمہ کا گھر جلا، ارے گھر بھی تباہ ہوا، قبر بھی تباہ کی گئی۔ اے عزیزو، ارے فاطمہ کا دروازہ جلا، زینب کا خیمہ جلا۔ اے عزیزو، حسن کے لاشے پہ تیر برسے، حسین کا لاشا تو ہمارے سنے ہسپا ہوا۔ ارے اس مصیبت پہ رو تو رہا تھا۔ ارے سر کو پیٹو، آپ چلو مدینہ چلیں۔ یہ عزیزو، اس مصیبت پہ ہم رو تو رہے تھے، زینب رو رہی تھی، ہائے میرے بھائی کے جنازے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ارے مدینے میں 90 سال پہلے قہر برپا ہو گیا، ظالم نے بارود لیا، دھماکہ کیا، گنبد تباہ ہوئے، اس کے بعد ظالم بلڈوزر لے کے آئے، اور بلڈوزر لے کے آئے، ہائے فاطمہ کی قبر پر، امام سجاد کی قبر پر، امام مجتبیٰ کی قبر، بلڈوزر چلایا گیا، زمین برابر کر دی گئی۔ ارے اس دن سے آج کا دن امام زمانہ ان قبروں پہ آ کے روتے ہیں، السلام علیکم یا جدی، السلام علیکم یا ائمۃ البقیع۔ اے عزیزو، امام زمانہ کو پرسالے آخری 2 جملے زحمت تمام۔ عزیزو، خدا آپ کو بقیع سمیت تمام زیارات سے مشرف کرے۔ آپ گئے نا خراسان گئے، امام رضا کی قبر کی زیارت کی عزیزو، آپ اور نماز کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، اے غریب ماما آپ پر میرا سلام۔ ارے غریب کیوں رہتے ہو؟ میں نے علماء سے پوچھا، اپنے والد سے بچپن میں پوچھا، بابا ان کو غریب کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا بیٹا اس لیے کہ میرے مولا وطن سے دور بہت دفن ہوئے ہیں۔ ارے جب 89 میں پہنچا تو میں نے
سيعلم المجرمين ظلم منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا من قضاء وتسليما كاملا. پروردگار اپنے چاہتا معصومین کا واسطہ شہداء کربلا کا واسطہ ہے نجات کا واسطہ پروردگارا بقی کو آباد پروردگارا بقی کے قبرستان کو آباد پروردگارا اس کے تباہ کرنے والوں کا خاتمہ پروردگارا سعودی حکمرانوں کو نیست و نابود پروردگارا داعش کو نیست و نابود پروردگارا سپاہ صحابہ کو نیست و نابود پروردگارا طالبان پر اپنا قہر نازل پروردگارا بقی کو کربلا کی طرح مشہد کی طرح آباد پروردگارا بقی کا انتظام جنت المعلا کا انتظام سعودی عرب کا انتظام اولاد فاطمہ کو عطا فرما فاطمہ کے وارثوں کو عطا فرما علی کے وارثوں کو عطا فرما نبی کے وارثوں کو عطا فرما پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما مقامات مقدسات بات عالیہ کی حفاظت فرما امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین لیکن عزیزو تصور کرو کہ تم بقی کے قبرستان میں کھڑے اور تمہارے سامنے عزیزو ہمارے سامنے اگر ایک تابوت آتا ہے تو کیا کیفیت ہو ایک تابوت اگر کسی معصوم کا آتا ہے تو ہم روتے ہوئے تابوت اٹھاتے ہیں سینہ پیٹتے ہیں عزیزو آج ایک تابوت نہیں 5 تابوت کو تصور میں رکھو یہ تو 5 معصومین کے تابوت ہیں نا فاطمہ اور فاطمہ کے 4 بیٹے ایک اور تابوت ہے جو علی کی ماں ام الائمہ فاطمہ بنت اسد ہے ایک عباس کی ماں ام البنین ہے ایک حضرت عقیل ہے جو مولا کے بھائی ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر الطیار ہے جو جناب زینب کے شوہر ہیں رسول کی 2 پھوپھیاں ہیں ان سب کی قبروں کو تصور میں رکھو وقت کے امام کو پرسا دو ماتم حسین